مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کل کلام دیکھا کہ خداوند نے ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری کنگڈم میں کام کرو، میری کھیتوں میں کام کرو، اور کلام مقدس میں لکھا تم دروازوں کھول دو تاکہ صادق قوم جو وفادار ہے داخل ہوگی، اور جس کا توکل خدا پر ہے اور جس کا بھروسہ خدا پر ہے، جو خدا پر امید رکھتا ہے کہ وہی ہماری ابدی چٹان ہے، کیونکہ خداوند یہوہ ہماری ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا اور بلند شہر کو زیر کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے کلام کو لیتے ہیں تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ ہاں، تیرے عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہیں گے، اور ہاں تیرا ہاتھ بلند ہے۔ خداوند ہمارے خدا کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وہ رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام ہمارے پاس گلتیوں کے نام اس کا 5واں باب اس کی 22 آیات میں یوں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اعتماد، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم اور پرہیزگاری ہے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم اس کلام کو آج کس طرح سمجھے؟ مسیح کا آزادی بخشنا اور روح القدس کا ہمارے رہنمائی کرنا ہے، جو خداوند نے وعدہ کیا جب وہ جا رہے تھے تو کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ پاک روح تمہیں دوں گا، جو ہماری کیا کرے گا؟ ہماری شفایت کرے گا، جو ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کس طرح باپ کی پاک حضوری میں رہنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ روح سے مراد ہے خدا کا پاک روح۔ ہم دیکھیں خداوند ہم سب سے کیوں محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا دم ہمارے اندر پھونکا ہے، اور یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو ہم سانسیں لیتے ہیں، یہ خدا کی پاک روح ہے۔ یہ روح ہے خدا کا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور جب یہ روح ہم سے یہ سانسیں لے لی جاتی ہیں تو کیا ہم مر جاتے ہیں۔ اسی طرح پاک روح ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، یہ اندر سے کام کرتا ہے۔ اور پاک روح، پالوس رسول روح کا ذکر بہت سے زور سے کرتے ہیں کہ کس طرح پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب تک ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرتے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، پاک روح کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، تو خدا کا پاک روح ہم سے کیا جدا ہو جاتا ہے۔ پاک روح کے ہی سبب سے ہم کیا ہیں؟ زندہ ہے، اور یہ خدا کا روح زندگی بخش ہے جسے اس نے ہمیں دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ بائبل مقدس کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں انسان کا ارادہ بنتا اور موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں مسیح کا روح ہے تو وہ اسے توفیق دیتا ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے جو خدا نے ہمیں دیا تھا تاکہ وہ ہمارے ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے ہمیں آزاد کر دے۔ اور شریعت کو اس نے پورا کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، بلکہ اس نے کہا میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی باب کی گلتیوں کے 5 باب میں ہم دیکھیں گے تو 18، 22 اور 24 میں کیا؟ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے، مگر روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، ایمانداری ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں، جسم کو اس کی رتوبتوں کے ساتھ اور خواہشوں سمیت کیا ہے؟ اس نے ہم صلیب پر کھینچ دیے ہیں۔ اور آج ہم کیا ہیں کہ روح کے سبب سے ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ ہمیں صرف خدا کی قدرت کو، اس کلام کو، اس محبت کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پورا کرنا ہے۔ شریعت سے مراد ہے موسیٰ کی شریعت۔ موسیٰ کی شریعت کے عمل سے شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمیں خوف کھانا ہے۔ شریعت کے ماتحت موسیٰ ہی کے تحت خداوند جو ہمیں 10 حکم بخشے ہیں، ہم نے سیکھا ہے کہ 10 حکموں کے مطابق اگر ہم پورا کلام نہیں پڑھتے یا نہیں تو 10 حکم جو ہیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ مسیح کی شریعت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو جیسے مسیح نے ہم سب انسانوں سے رکھی۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں
یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 34 آیات میں ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سبب سے جانو گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 7 سے 11 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم ہے جو شروع سے تمہیں ملا ہے، کہ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آئی ہے، کیونکہ تاریکی مٹ جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ بھی ابھی تک تاریکی میں ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے اور نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر کھائے گا، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو جب ہمارا خداوند ہمیں بار بار حکم دیتے ہیں اور بار بار ہمیں تاکید کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کے پاک مرضی کو پر چلنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا، جس طرح خداوند نے ہم سے محبت کی وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی محبت میں قائم رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر پہلا یوحنا اس کا 4 باب اگر 10 سے 12 تک میں آپ کے لیے دیکھوں تو کیا لکھا ہوا، اس میں لکھا ہے کہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں خدا کے لوگوں سے، خدا ہر ایک انسان کو جس نے خداوند نے پیدا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے محبت کرنی ہے۔ ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں کھڑا ہونا ہے۔ ان کے لیے ہمیں خدا کی پاک مرضی کو بچانے کے لیے پاک کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فکر کریں کہ نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ ہمیں یہ کلام کو لینا ہے کہ ایک دوسرے سے جیلس بھی نہیں کرنی ہو فلانا اچھی جگہ پہ ہے یا اچھا گھر ہے، بلکہ شکر کریں کہ خدا باپ آپ نے اسے دیا ہے اور بھریں۔ ہم نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے اور زیادہ اس کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو خداوند نے روح القدس کی قدرت سے اس طرح مسح کیا تھا کہ وہ معجزات کرتے گئے، اور اسی طرح خداوند نے پاک روح کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اس ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور اسی طرح رومیو 5:5 میں اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ وہی پاک روح ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے، وہی پاک روح جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کی حضوری میں جانا۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے، درد مند اور مہربانی اور فروختن اور حلیم اور تحمل کا لباس پہنو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو، اور وہ تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسا لو، اور کمال دلیری سے آپس میں تعلیم اور نصیحتیں کر اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامین اور گیت اور روحانی غزلیں گائیں۔ مل کر، خدا کہتا ہے کہ ہمیں مل کر کیا کرنا ہے؟ خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں 6:6 میں کہ پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے،
کوئی مطلب نہ ہو کسی کے ساتھ، کوئی مطلب کے ساتھ نہ ہم بیٹھیں کہ آج ہم اس کے ساتھ مطلب ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیں، نہیں، ہمیں خدا کی حضوری میں، وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں مل کر دعا کریں، سچائی سے کریں، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں تو خدا باپ کا کیا تخت لگ جاتا ہے، خدا کی حضوری آ جاتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اپنی سوچوں کو وسیع کرنا ہے، اپنے سے کسی کو کم ترین نہ جانے اور نہ اپنے سے ہم بڑوں کی ہوتے ہوئے خدا کے خادموں کی، لوگوں کی جو 2 چند عزت کے لائق ہیں ان کی ہم نے کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور ہم نے فروختن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ اسی طرح افسیوں 4:2-4 میں ہے، یعنی کمال فروختن اور حلیمگی کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، اور اس کوشش میں رہو کہ روح کی یکدانی صلح کے بندھن سے بندھے رہیں، ایک روح، ایک سچائی کے ساتھ، ایک بدن اور ایک ہی روح سے۔ چنانچہ تمہیں جو بلایا گیا ہے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کے وسیلے سے خدا کی حضوری میں گئے ہیں، اسی کا جو راستہ اور رابطہ ٹوٹ گیا تھا، یسوع کے وسیلے سے ہمارے لیے وہ راستے، وہ دروازے کھلے ہیں، تو ہم اسی کے نام سے بلائے گئے ہیں اور اسی کے وسیلے سے ہیں، اور ہم سب اس امید میں ہیں کہ جس طرح خداوند کو زندہ کیا گیا تھا، خداوند نے ہمارے لیے سارے کفارے عطا کیے، آج ہم بھی اس میں زندہ ہیں، مردہ نہیں۔ مردہ کیسے نہیں؟ کیونکہ ہم نے گناہوں سے کنارہ کر لیا، ہم نے خدا کے کلام کو لے لیا، ہم نے خدا پاپ کی مرضی پہ چلنا ہے، تو جب ہم خدا کو پہن لیتے ہیں تو ہم پاپ کی مرضی پہ چلنے کے لائق بن چکے ہیں۔ جس طرح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا، آج ہمیں بھی اس کلام کے وسیلے سے، اس قربانی کے وسیلے سے ہم کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے لیے بھلائی کریں، کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا کبھی کمزور نہیں، وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، وہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی مرضی ہو، جس طرح کلام مقدس میں لکھا۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں سے اور طرح طرح سے وہ آزمائے جائیں گے، یا مشکلیں آئیں گی، یا پریشانیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نظر صرف اپنے خداوند پر رکھنی ہے، جس طرح پہلا پطرس اس کا 2:12 میں ہے کہ اور تم اس لیے بلائے گئے ہو کہ کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھایا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں چلنا ہے، جس طرح خدا نے ہمیں چلنے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم جب اس کی مرضی پہ چلیں گے، جب ہم اس کے فرمان کو لے لیں گے، جس طرح امثال 7:2-30 میں کہ میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھوں کی پتلی جان۔ جس طرح ہم نے خدا کے کلام کو لینا ہے، آنکھ کی پتلی ایسے ہی ہے کہ وہ اندر کسی کو، آنکھ کے اندر کوئی چیز کو جانے نہیں دیتی، ایسا ہی ہے نا، ایک دم فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح خدا کہتا ہے میرے کلام کو، میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح جان، اور تاکہ تو زندہ رہے، اور ان کو اپنی انگلیوں پہ باندھ لے، اور ان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے۔ یہ کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یہ کلام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تاکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کلام کو دل میں رکھ اور اس کی خوب حفاظت کر۔ جب ہم کلام کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں گے۔ خدا نے ہمیں روح کا مسا اس لیے دیتا ہے، خدا نے ہمیں روح اس لیے بخشا، پاک روح جو ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح امثال 8:13 میں کہ خدا کا خوف بدی سے عداوت رکھتا ہے، غرور اور گھمنڈی اور بری راہ اور کنجروں منہ سے مجھے نفرت ہے۔ پھر وہ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اگر وہ ماحول ہمارے آس پاس ہوتا ہے یا ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ واقعی وہ ماحول اچھا نہیں لگتا، وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف بولتے ہیں۔ ہمیں جب کلام ملتا ہے تو ہمیں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ جب خدا کی حکمت آ جاتی ہے، خدا کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا
کرتے ہیں اس حکمت سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان چیزوں سے ہمارا یہی دل کرتا ہے کہ ان سے دور ہو جائیں اور کبھی ان کے قریب بھی نہ جائیں، لیکن ہمیں کیا ہے اپنے خدا کی مرضی کے پر چلنے کے لیے اس کلام کو لینا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور ہم نے صرف خدا سے مانگنا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ پہ لے چل۔ ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے اور ایک ہی خداوند خدا ہے، اور وہ اس کا کلام سچا ہے، وہ نہ ٹلا ہے نہ ٹل سکتا ہے۔ جب خدا نے کہا جب تو بپتسمہ لے گا تو میں کیا ہے روح القدس تجھے انعام میں دوں گا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور پاک روح جو کبوتر کی صورت میں ان کے اوپر اتر آیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے خوش ہوں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو پورا کر رہے تھے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے تھے، اس لیے خدا نے کہا کہ میں اس سے خوش ہوں۔ اسی طرح جب ہم اپنے باپ کی مرضی پہ چلتے ہیں، جس طرح ہم اس کلام کو لیتے ہیں اور اس کلام کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو ہمارا خداوند بھی جس طرح داؤد کو اس نے کہا کہ یہ میرے دل کے مافک ملا، وہ آج ہمیں بھی کہے، کیوں؟ جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تب بھی تو خداوند کہے گا، تب بھی تو ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، یہ میری مرضی پہ چلتا ہے، جو میں کہتا ہوں اس نے کیا اور آج کامیاب ہو کر وہ اس جگہ پہ پہنچا ہے، کیونکہ یہ میری مرضی پہ چلا، یہ میری وش تھی، یہ میرا مقصد تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا جو بھی بنے، اس کا انجینئر بنے۔ وہ ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے، ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، تو جب بچہ پورا کرتا ہے تو ماں باپ کے یہی لفظ ہوتے ہیں کہ اس نے میری مرضی کو پورا کیا، میں یہی چاہتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جب ہم خدا باپ کی مرضی پہ چلیں گے، جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا کو آنر کریں گے، تو ہمارا خدا بھی ہمیں یہی کہے گا کہ یہ میری مرضی پہ چلا۔ جس طرح داؤد میری مرضی پہ چلتا تھا، وہ میرے دل کے قریب تھا، آج ہمیں بھی اس طرح بننا ہے تاکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں بھی یہ کہہ سکے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اس کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تاکہ ہم صرف خدا کی آواز سننے والے بنے، خدا کی مرضی پہ چلنے والے ہوں۔ ہم اپنے سے خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم خدا کا جو پاک روح ہمیں بخشا گیا ہے، جب ہم دعا میں بیٹھیں یا جہاں کہیں بھی جائیں تو پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت رکھیں، دعوت دیں، خواہش رکھیں کہ مجھے پاک روح کا بپتسمہ چاہیے، تو خداوند ضرور دے گا، کیونکہ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر قائم میں کروں گا۔ جب ہم نے خواہش ہی نہیں رکھنی کسی چیز کی، بے مقصد زندگی گزارنی ہے، تو کیا آپ کو یہ مل سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہم اگر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم نے وکیل بننا ہے تو وکیل کی بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا لائر بننے کے لیے، اسی طرح انجینئر ہے تو انجینئر کے کلاسز لیتے ہیں، سائنس ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے سائنس لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں ایک چیز پہ چلنا ہے، اس مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس مقصد کا سبجیکٹ لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کلام کو لینا ہے اور ہم نے ارادہ کرنا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا۔ خداوند ہمیں دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے اس کلام کی دو دھار تلوار کو بھی دینا ہے۔ آج یہ تلوار میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ تلوار میرے اور میرے بچوں کے اور میرے آنے والی ہزاروں نسلوں کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تلوار کو بھی دینا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ بچے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کلام کے لیے وہ کہتے ہیں بھی چھوٹے ہیں۔ آج کوئی چھوٹا نہیں، خداوند سب کو دعوت دیتا ہے، زبور میں لکھا ہے چھوٹے بڑے سب کو، بوڑھوں کو سب کو کہتا ہے آؤ میری کنڈم میں کام کرو۔ تو آج دیکھیں خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ آخری وقتوں میں چھوٹے بچے خدا کی بشارت کریں گے اور کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے فیس بک پر کیسے بچے خدا کی دعائیں جو کرتے ہیں، کس طرح روح سے سچائی سے بھرے ہوئے خدا کے حضوری میں دعا کرتے ہیں، اور واقعی خدا کا مسا ان پر ہوتا ہے، خدا کی حضوری ان پر ہوتی ہے۔ تو آج یہ کلام ہم سب کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا سے مددگار مانگنا ہے۔ جس طرح گھروں میں کام پورا نہیں ہوتا تو ہیلپر رکھ لیتے ہیں، ہر جگہ ہیلپر ہے، یہ بھی ہمارا ہیلپر ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے، کس طرح زندہ خدا کو خوش کرنا ہے، کس طرح اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ تو ہم نے اگر آج تک ہمیں پاک روح کا مسا نہیں ملا، اگر ہمارے پاس پاک روح نہیں ہے تو ہم نے مانگنا ہے۔ خدا کہتا ہے منہ کھول میں بھروں گا۔
اس نے بھرنے کا وعدہ کیا ہے. ہمیں خواہشیں رکھنی ہیں اس کی حضوری میں تو وہ سب کچھ کرے گا. خداوند ہم سب کے لیے اس پاک روح کی جو اچھا ہیلپر ہے، جو مددگار ہے، سب کے لیے مانگتے ہیں. خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو. پاک روح جو ہماری شفایت کرتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح خدا کی حضوری میں رو رو کے مانگنا ہے. جب ہم آنسوؤں سے بوتے ہیں تو خوشیوں سے کاٹتے ہیں. ہمیں اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا اور اس سے مانگنا ہے. میرا خداوند جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے وہ سب کچھ کرے گا. خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو باپ جی، اور سب کی حفاظت کرے. یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو آل.